بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے بچوں، امید ہے کہ آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے۔ میڈم شہناز آپ کو اب تک پڑھاتی رہی ہے، ایک ایمرجنسی کی وجہ سے ان کی کلاس میں سر ارشد لے رہا ہوں۔ امید ہے کہ آپ استفادہ کریں گے۔ اس سے پہلے آپ لوگوں نے انسان کسی حال میں خوش نہیں رہتا، یہ چیپٹر مکمل طور پر کر لیا ہے۔ جس طرح ابھی آپ سکرین پر دیکھ رہے ہیں، آج ہم پڑھیں گے میر تقی میر غزل نمبر 2۔ یہ وہی میر تقی میر ہے جس کی غزل نمبر 1 آپ لوگ کلاس 8 میں پڑھ چکے ہیں۔ میر تقی میر کے حوالے سے جتنی بھی معلومات ہے، جتنی بھی باتیں ہیں، جتنی بھی ان کی شاعری ہے، جتنی بھی ان کی زندگی اور شاعری سے ریلیٹڈ جتنی بھی باتیں ہیں، وہ آپ پڑھ چکے ہیں، آپ اس سے پہلے ذہن نشین کر چکے ہیں۔ آج ہم ان کی غزل نمبر 2 پڑھیں گے، اور اسی غزل میں بھی ان کی وہی اسلوب، وہی انداز، وہی جو ان کی شاعرانہ خصوصیات ہے، انہی کو مد نظر رکھتے ہوئے ان کی ان اشعار کی بھی تشریح کریں گے۔ اچھا جی، آپ لوگ اس سے پہلے بھی پڑھ چکے ہیں کہ غزل یا نظم کے پہلے شعر کو مطلع کہا جاتا ہے۔ مطلع، میم طالع لام عین۔ تو یہ جو ابھی آپ شعر دیکھ رہے ہیں یہ بھی مطلع ہے، یعنی غزل نمبر 2 کا پہلا شعر۔ اس شعر میں شاعر کہتے ہیں، فقیرانہ آئے صدا کر چلے، میاں خوش رہو ہم دعا کر چلے۔ جس طرح ابھی آپ سکرین پر دیکھ رہے ہیں، اس کی ہم نے 2 میننگ کیے ہیں، 2 طرح کی وضاحت کیے ہیں۔ ایک وضاحت تو وہ ہے جو ہم میر تقی میر کی زندگی سے ریلیٹڈ، یعنی جو وہ اپنی محبوب کو مخاطب ہو کر جو بات کہہ رہے ہیں، اور دوسری جو تشریح ہم نے لکھی ہے وہ اس کی ہم نے جنرل تشریح کی ہے۔ تو جو اس کی جو میر تقی میر کے ساتھ ریلیٹڈ جو تشریح ہے تو وہ کچھ اس طرح ہے کہ اس شعر میں میر کہتے ہیں کہ اے میرے محبوب، ہم تجھ سے بے پناہ محبت کرتے ہیں، لیکن عشق و محبت کا دعویٰ نہیں کرتے، کیونکہ یہ تو بہت بڑا کام ہے نا۔ تو ہم آپ سے محبت کا دعویٰ نہیں کرتے کیونکہ ہم تیرے عاشق بننے کے قابل نہیں ہے، ہم تیرے عاشق بننے کے قابل نہیں ہے۔ اب یہ بات شاعر نے کیوں کہی ہے؟ یہ بات شاعر نے اپنی عاجزی دکھانے۔ ابھی دیکھیں یہاں پر لفظ، پہلا لفظ کیا ہے؟ فقیر۔ فقیر آپ کی گلی کوچوں میں آتا ہے نا، آوازیں صدائیں لگاتا ہے اور عاجزی کے ساتھ۔ ابھی آپ نے کوئی فقیر نہیں دیکھا ہوگا جو بدماشی کے ساتھ پہ اوے لے آؤ، نہیں، بلکہ وہ کیا کہتا ہے کہ اللہ کے نام پر دے بابا، جو دے اس کا بھی بلا، جو نہ دے اس کا بھی بلا، تو انتہائی عاجزی کے ساتھ۔ تو یہاں پر شاعر بھی کہتے ہیں کہ ہم فقیروں کی طرح تیری گلی کوچوں میں آتے ہیں، صدائیں لگاتے ہیں اور تجھے خوش و خرم رہنے کی دعائیں دیتے ہوئے رخصت ہو جاتے ہیں۔ ہم نے بڑی عاجزی اور انکساری اختیار کر رکھی ہے تاکہ تو کبھی اس عاجزی پر ترس کھا کر، ابھی یہاں پر یہ لفظ مسنگ ہے، بعض اوقات یہ پرنٹنگ میں یا کمپوزنگ میں غلطی ہو جاتی ہے، تو یہاں پر یہ ترس، یہ کھا سے پہلے آپ لوگ نوٹس آپ کے پاس جن کے پاس پہنچ چکے ہیں وہ یہاں پر ترس کھائیں، ترس کھا کر ہم پر مہربان ہو جائے۔ تو شاعر کہتے ہیں کہ ہم نے آپ انتہائی عاجزی اختیار کی ہے تاکہ آپ میری عاجزی پر ترس کھا کر مجھ پر مہربان ہو جائے۔ شاعر کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ یہ دنیا عارضی ٹھکانہ ہے۔ یہ جو دنیا ہے نا، عارضی مین ٹیمپریری، کہ یہ بہت جلد ختم ہونے والا جہاں ہے، ختم ہونے والی دنیا ہے۔ ابدی اور قائم رہنے والی ذات صرف اللہ تعالیٰ کی ہے۔ ہم اس دنیا میں خالی ہاتھ آتے ہیں اور اپنا مقررہ وقت پورا کر کے خالی ہاتھ یہاں سے رخصت ہو جاتے ہیں۔ ہم یہاں پر آتے ہیں اور پھر خالی ہاتھ یہاں سے چلے جاتے ہیں، بالکل فقیروں کی طرح۔ یعنی ہر بندے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک ٹائم مقرر کر رکھا ہے، وہ آتا ہے اور پھر
چلا جاتا ہے۔ اچھا جی دوسرا شعر آپ لوگ دیکھیں، دوسرا شعر اچھا جی سوری، یہ کبھی کبھار ہم ایک شعر کی وضاحت کے لیے دوسرا شعر حوالے کے طور پر دیتے ہیں، اس سے پہلے بھی آپ لوگ دیکھ چکے ہیں، آپ کے پاس نوٹس میں بھی ہے۔ تو یہاں دیکھیے یہ جو شعر ابھی یہاں پر دکھایا جا رہا ہے، تو یہ شعر اس پہلے والے شعر کا ایک وضاحت کے طور پر، اس کو حوالے کا شعر کہتے ہیں۔ ہاں بلا کر تیرا بلا ہوگا اور درویش کی صدا کیا ہے، یعنی یہ اور تقریباً یہ جو میر تقی میر نے شعر جو کہا ہے، دونوں کا تقریباً سیم تشریح اور میننگ ہے۔ اچھا جی ہمارا یہاں دوسرا شعر جو ہے وہ ہے، جو تجھ بن جینے کو کہتے تھے ہم، سو اس عہد کو وفا کر چلے۔ شاعر کہتے ہیں جو تجھ بن جینے کو کہتے تھے ہم، سو اس عہد کو وفا کر چلے۔ اب ہم اس کی تشریح لکھیں گے، بیان کریں گے، تشریح لکھیں گے، تو ہم کہیں گے کہ اس شعر میں میرا محبوب سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں کہ اے میرے محبوب، ہم تیری محبت میں اس قدر ڈوب گئے ہیں، ہم آپ کی محبت میں اس قدر ڈوب گئے ہیں، آپ سے اتنی محبت کرتے ہیں کہ ہم تیرے بغیر جینے کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ آپ دیکھتے ہیں نا، انسان کو کوئی بندہ بہت زیادہ پیارا ہوتا ہے، بہت زیادہ قریب ہوتا ہے، تو اس کے بغیر اس کا جینا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ تو یہاں پر شاعر بھی کہتے ہیں کہ تیرے بغیر جینے کا تصور بھی نہیں کر سکتے، اس لیے ہم نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ اگر تو ہمیں نہ ملا تو ہم تیری جدائی کا دکھ سہ نہ پائیں گے اور تیری محبت میں جان دے دیں گے۔ شاعر ابھی ضروری نہیں کہ ایک بندہ کہے کہ میں تم پر مرتا ہوں اور وہ مر جائے، اصل میں یہ بات ہے کہ یہ کسی بندے کو اپنی محبت کا باور کرانے کے لیے، اس کو بھروسہ دلانے کے لیے، اس کو یقین دلانے کے لیے اتنی بڑی بات کہی جاتی ہے۔ تو یہاں پر شاعر بھی یہی بات کہتے ہیں۔ شاعر دراصل اپنے محبوب کو اپنی وفاداری کا یقین دلاتے ہوئے کہتے ہیں کہ میں اپنی جان دے کر یہ ثابت کر دوں گا کہ میں تم سے سچی محبت کرتا ہوں اور تمہاری خاطر یہ دنیا تک چھوڑ سکتا ہوں، کہ میں تمہارے لیے یہ دنیا تک چھوڑ سکتا ہوں۔ اچھا جی اب یہاں پر حوالے کا شعر جو ہے، تو ایک دوسرا شاعر ہے، اس نے بھی یہی مضمون باندھا ہے۔ وہ کہتے ہیں دونوں جہاں تیری محبت میں ہار کے، وہ جا رہا ہے کوئی شب غم گزار کے۔ اچھا جی تیسری شعر کی طرف درمیان میں ایک بات سنتی جائیں، وہ یہ کہ جب ہم جتنی بھی تشریحات آج پڑھ سکتے ہیں اور پڑھیں، تو یہ آپ کا ہوم ورک بن جائے گا، لہٰذا بار بار پوچھنے کی زحمت مت کریں کہ سر ہوم ورک بتائیں یا ہوم ورک کیا ہوگا۔ تو آج شعر نمبر 1 2 3 یہ آپ کا ہوم ورک بن جائے گا، لہٰذا اگر ساری تشریحات ہم نے پڑھ لی یا ادھوری پڑھ لی، باقی انشاءاللہ کل پڑھیں گے۔ تو تیسری شعر میں شاعر کہتا ہے نہ دیکھا غم دوستاں شکر ہے۔ شاعر میر تقی میر کہتے ہیں کہ نہ دیکھا غم دوستاں شکر ہے، ہمیں داغ اپنا دکھا کر چلے۔ اب آپ لوگوں نے پہلے بھی پڑھ چکا ہے کہ میر تقی میر نے ساری زندگی غموں میں دکھوں میں گزاری ہے، تو اسی بات کا ہم حوالہ دیں گے۔ ہم کہیں گے کہ میر نے زندگی بھر دکھ درد برداشت کیے ہیں، زندگی نے کبھی کوئی خوشی انہیں نہ دی، لیکن پھر بھی وہ اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے کہتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اللہ کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں دوستوں کے غم نہیں دکھائے۔ آپ سب بچیوں سے التماس ہے کہ یہ کیمرہ آن مت کریں، کیمرہ آف رکھیں، کیونکہ یہاں پر آپ پڑھنے بیٹھے ہیں یا میرا مکڑا دیکھنے بیٹھے ہیں، کوئی بندہ بھی کیمرہ آن نہ رکھے۔ تو شاعر کہتے ہیں کہ اللہ کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں دوستوں کے غم نہیں دکھائے، یوں تو ہم نے بہت سے غم اٹھائے،
لیکن دوست کی جدائی اور موت کا صدمہ برداشت کرنا بہت مشکل ہے. ہم ہر دکھ برداشت کر گئے لیکن دوست کی جدائی کا دکھ ہرگز برداشت نہ کر پائے. میر کہتے ہیں, ابھی دیکھیں یہ شعر کا سٹرکچر دیکھیں نا, تو شاعر یہی بات کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ, میں نے دنیا میں بہت سارے غم دیکھے ہیں لیکن یہ اللہ کا فضل ہے کہ میں نے کبھی اپنے دوست کو غم میں نہیں دیکھا, یا میں نے اپنے کسی دوست کو غم نہیں دیا. میر کہتے ہیں کہ دوست کی جدائی کا غم برداشت کرنے سے بہتر ہے کہ انسان خود ہی اس دنیا سے چلا جائے. اس لیے میں خوش ہوں, شاعر کہتے ہیں کہ میں خوش ہوں کہ اپنے دوستوں سے پہلی ہی اس دنیا سے جا رہا ہوں. میر کہنا چاہتے ہیں کہ میں نے کبھی اپنے دوستوں کو کوئی غم نہ دیا, اور لیکن آج اپنی جدائی اور موت کا غم انہیں دے کر جا رہا ہوں. کیا مطلب؟ یعنی شاعر یہ کہہ رہے ہیں کہ میں دنیا سے اس حالت میں جا رہا ہوں کہ میں نے کبھی اپنے دوستوں کا برا نہیں چاہا یا اپنے کسی دوست کو کوئی مصیبت نہیں دی, بلکہ میں نے ہمیشہ یہی کوشش کی ہے, یہی چاہا ہے کہ میں اپنے دوستوں کو سہولیات دے دوں اور انہیں خوشیاں دے دوں. اب یہی بات ایک اور شاعر کہتے ہیں, عجب سرا ہے یہ دنیا کے اس میں شام و سحر. ایک شاعر کہتے ہیں عجب سرا, سرا تو جانتے ہیں آپ نا, سرائے جسے ہم کہتے ہیں, ہوٹل اس کی میننگ آپ کر سکتے ہیں, مسافر خانہ اس کی میننگ آپ کر سکتے ہیں. تو عجب سرا ہے, یعنی یہ دنیا جو ہے یہ عجیب ایک ہوٹل ہے کہ اس میں شام و سحر کسی کا کوچ کسی کا مقام ہوتا ہے. کیا معنی؟ آپ دیکھتے ہیں نا دنیا میں کچھ لوگ آتے ہیں کچھ جاتے ہیں, بچے آتے ہیں, بوڑھے اور جوان اور بچے دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں. تو کہ کوئی بندہ جا رہا ہے, کوئی بندہ آ رہا ہے, تو یہ دنیا کا ایک نظام ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسی سے دنیا بنائی ہے, بسائی ہے. شعر نمبر 4 میں شاعر کہتے ہیں شفا اپنی تقدیر ہی میں نتی, شفا اپنی تقدیر ہی میں نتی کہ مقدور بر تو دبا کر چلے. یاد رہیں کہ یہ مضمون بہت سارے شعراء نے باندھا ہے, بہت سارے شعراء نے مختلف الفاظ کے ساتھ, یعنی صرف الفاظ چینج ہے, باقی مطلب اور مفہوم سب کا ایک ہے. شاعر اصل میں یہ کہنا چاہتے ہیں, اورلی سن لیں, کہ شاعر کہنا چاہتے ہیں کہ یہ جو محبت ہے نا, محبت یہ لا علاج بیماری ہے. آج تک دنیا میں کوئی بھی محبت کا علاج نہیں کر سکا ہے. تو یہی بات شاعر نے انہی الفاظ میں کہی ہے. شاعر کہتے ہیں میر زندگی کے دکھوں سے سخت پریشان تھے. اس شعر میں اپنی بدقسمتی کا رونا روتے ہوئے کہتے ہیں کہ شفا پانا ہماری قسمت میں ہی نہ تھی. ہم نے اپنے اختیار کے مطابق, لفظ مقدور آپ شعر میں دیکھ رہے ہیں نا, تو اس کی ایک معنی ہے اختیار, دوسرا معنی ہے طاقت. یعنی ہم نے اپنے اختیار کے مطابق, اپنی طاقت کے مطابق, اپنی بس کے مطابق ہر ممکن علاج کرانے کی کوشش کی, لیکن ہمارا مرض عشق لا علاج ہے. یہ جو عشق ہے نا, اس کا کوئی علاج نہیں. تو ہمارا جو مرض عشق ہے یہ لا علاج ہے اور اس کا کوئی بھی علاج نہیں ہے. تو شاعر کہتے ہیں کہ عشق کا روگ اس قدر جان لیوا ہے. جان لیوا کا معنی ہے جان لینے والا, جان لیوا, جان لینے والا یعنی جان زندگی ختم کرنے والا. جان کی معنی ہے زندگی, تو جان ختم کرنے والی, اس کو آسان بھاشا میں آپ کہہ سکتے ہیں مہلک. ٹھیک ہے, تو عشق کا روگ اس قدر جان لیوا ہے, اس قدر مہلک ہے کہ تمام دوائیں ناکام ہو جاتی ہیں. ابھی آپ خود سوچیں نا, محبت کی دوا کیا ہے, محبت کا علاج کیا ہے؟ خود محبوب ہے. تو لہٰذا آپ جتنا ان کے قریب جائیں گے تو آپ کی جو محبت ہے, آپ کا جو مرض ہے, اس میں اتنی ہی بڑھوتری آئے گی, اتنا ہی اس میں اضافہ ہوگا. تو عشق کی پریشانیوں کا بیان میر کی شاعری کا اہم موضوع ہے. یہ عشق کی وجہ,
عشق کی باتیں بیان کرنا یا اسی تشریحات کو بیان کرنا، یہ میر تقی میر کا بہت پسندیدہ موضوع ہے۔ ابھی یہی مطلب، یہی مفہوم ذہن میں رکھتے ہوئے ایک دوسرے شاعر نے یہی الفاظ کو تھوڑا مختلف بیان کر کے یہی مضمون بیان کیا ہے۔ ایک دوسرا شاعر کہتا ہے، یہ بہت آؤٹ سٹینڈرڈ شعر ہے، بہت زبردست۔ ایک شاعر کہتے ہیں، مریض عشق پر رحمت خدا کی۔ ابھی یاد رکھیں، دنیا میں جتنی بھی امراض ہیں نا، جتنی بھی بیماریاں ہیں، اس میں جب بندہ علاج کرتا ہے تو امپرومنٹ آتی ہے، اس کو صحت ملتی ہے۔ لیکن دنیا کا واحد عشق جو ہے، یہ ایسا مرض ہے کہ جتنا آپ اس کا علاج کریں گے، جتنا آپ اپنے محبوب کے قریب جائیں گے، اتنی ہی آپ کے مرض میں، آپ کے عشق میں، آپ کی محبت میں بڑھوتری آئے گی اور اضافہ ہوگا۔ تو اسی وجہ سے ایک دوسرے شاعر کہتے ہیں، مریض عشق پر رحمت خدا کی، مریض عشق پر رحمت خدا کی، مرض بڑھتا گیا جوں جوں دوا کی۔ یعنی جیسے جیسے میں نے دوا کی، جیسے جیسے میں اپنے محبوب کے قریب علاج کی خاطر گیا، تو اتنا ہی میرا جو مرض عشق ہے، میرا جو یہ بیماری ہے، اس میں اتنا ہی اضافہ ہوتا گیا۔ اچھا جی، نیکسٹ شعر نمبر 5 آپ دیکھ سکتے ہیں، یہاں پر ہے، وہ کیا چیز ہے آہ جس کے لیے، وہ کیا چیز ہے آہ جس کے لیے ہر چیز سے دل اٹھا کر چلے۔ تشریح کی طرف جانے سے پہلے یہاں پر یہ لفظ آہ آپ دیکھ سکتے ہیں نا، تو یہ لفظ آہ، اوہ، یاد رکھو، جو الفاظ ہم غیر اختیاری طور پر خوشی کے لیے، غم کے لیے، حیرت کے لیے بے اختیار ہم منہ سے جو صدا نکلتی ہے، جس طرح یہ آہ ہو گیا، اوہ ہو گیا، اوہ ہو گیا، سبحان اللہ ہو گیا، تو یہ سارے الفاظ ان کو کہتے ہیں حروف فجائیہ۔ ایسی الفاظ کو حروف فجائیہ کہتے ہیں۔ اچھا جی، شاعر کہتے ہیں کہ وہ کیا چیز ہے آہ جس کے لیے ہر ایک چیز سے دل اٹھا کر چلے۔ اب ہم اس کی تشریح کریں گے۔ میر نے دکھ درد میں آنکھ کھولی، زندگی نے انہیں دکھوں کے سوا کچھ نہ دیا۔ زندگی نے انہیں، یعنی میر تقی میر کو غموں کے سوا کچھ نہیں دیا۔ یہ آپ لوگ میر تقی میر کا جو تعارفی نوٹ ہے اس میں اچھی طرح پڑھ چکے ہیں۔ عشق نے میر کو کہیں کا نہ چھوڑا، کیا مطلب؟ یعنی جس طرح دوسرے لوگوں نے دوسرے معاملات میں میر تقی میر کو ناکامی کا سامنا کرنا پڑا اور زندگی میں بہت دکھ درد انہیں سہنے پڑے، تو بالکل اسی طرح عشق اور محبت میں بھی انہیں دکھ درد کا سامنا کرنا پڑا۔ محبوب نے بے وفائی کر کے ان کے دکھوں میں اور اضافہ کر دیا۔ انہوں نے محبوب سے سچی محبت کی تھی اور انہیں یقین تھا کہ محبوب ان کی وفا کا یقین کرے گا، لیکن ایسا نہ ہوا۔ شاعر میر تقی میر نے اپنے محبوب سے سچی محبت کی تھی، یعنی دل سے انہیں چاہا تھا، لیکن محبوب نے انہیں دھوکہ دیا، یا یہ کہ ان کی محبت کا اعتبار نہیں کیا، تو محبت میں بھی انہیں ناکامی کا سامنا کرنا پڑا۔ شاعر کہتے ہیں کہ میں نے محبوب کی خاطر دنیا چھوڑی اور ہر چیز سے لا تعلق ہو گیا۔ محبوب کے حسن و جمال اور جذبہ عشق نے مجھے کائنات کی ہر چیز سے بیگانہ کر دیا ہے، بیگانہ کر دیا ہے۔ یعنی ہر ایک چیز سے دل اٹھا کر چلے، کیا مانا؟ یعنی دنیا کی ہر چیز سے میرا دل بھر گیا ہے، یعنی دنیا کی کسی بھی چیز میں میرا دل نہیں لگتا، دنیا کی کسی بھی چیز میں میرا اب دل نہیں لگتا، لہٰذا محبوب کے حسن و جمال اور جذبہ عشق نے مجھے کائنات کی ہر چیز سے بیگانہ کر دیا ہے۔ ایک سچے عاشق کے لیے دنیا کی کوئی چیز محبوب کی محبت کے برابر نہیں ہو سکتی، اسی لیے شاعر کو بھی عشق نے دنیا و ما فیہا سے بیگانہ کر دیا ہے۔ یہاں پر یہ شعر کا آپ انداز دیکھ لیں نا، تو شاعر یہ جو آہ، یہ لفظ آہ ہے نا، آہ، یہ ہم افسوس کے طور پر، دکھ درد کے طور پر ہمارے منہ سے بے اختیار نکل آتا ہے،
تو یہاں پر بھی شاعر کہتے ہیں کہ آہ، یعنی یہ جو صرف محبوب کی محبت تھی جس کی وجہ سے میں دنیا کی ہر چیز سے بیگانہ ہو گیا اور میں نے دنیا کی ہر چیز کو الوداع کہہ دی۔ اچھا جی، اب اسی مضمون کو ایک دوسرے شاعر نے ان الفاظ میں بیان کیا ہے، کیا کشش اس حسن بے پناہ میں ہے، کیا کشش اس حسن بے پناہ میں ہے، یہ محبوب کی طرف اشارہ ہے، یعنی کہ میرا محبوب جو ہے وہ انتہائی خوبصورت ہے، اور اس کی خوبصورتی میں، اس کے حسن میں بے پناہ کشش ہے، جو قدم ہے اسی کی راہ میں ہے، یعنی میں دنیا میں کچھ بھی کرتا ہوں، میں دنیا میں کچھ بھی قدم اٹھاتا ہوں، کسی بھی طرف چلتا ہوں، کسی بھی راستے پر چلتا ہوں، تو میں اپنے محبوب کو پانے کے لیے ہر قدم اٹھاتا ہوں اور اسی کے بارے میں سوچتا رہتا ہوں۔ اچھا جی، اگلا شعر نمبر 6 آپ دیکھ سکتے ہیں، شاعر کہتے ہیں، دکھائی دیے یوں کہ بے خود کیا، دکھائی دیے یوں کہ بے خود کیا، ہمیں آپسی بھی جدا کر چلے۔ شاعر کہتے ہیں، شعر دیکھیں ذرا، شعر یاد رکھیے، کوئی بھی شعر ہو، نظم میں ہو، غزل میں ہو، آپ تب تک اس کی تشریح اچھی طریقے سے خوبصورتی کے ساتھ نہیں کر سکتے، کھل کر نہیں کر سکتے، جب تک آپ اس شعر کو سمجھ نہ لیں۔ تو سب سے پہلے آپ لوگوں نے شعر کو سمجھنا ہے، اس کے بعد اس کی تشریح لکھنی ہے۔ تو یہاں پر سب سے پہلے اس شعر کو سمجھ لیں۔ شاعر کہتے ہیں، دکھائی دیے یوں کہ بے خود کیا، یعنی مجھے محبوب کے حسن نے، مجھے محبوب کی کسی ادا نے، مجھے محبوب کی کسی جھلک نے ایسا بے خود کیا، ایسا مدہوش کیا، ہمیں آپسی بھی۔ تو یہاں پر یہ آپ لفظ ہے نا، اس سے پہلے آپ اپنے آپ لگائیں نا، اپنے، تو آپ اس کو سمجھ جائیں گے، ہمیں اپنے آپسی بھی جدا کر چلے۔ شاعر کہتے ہیں کہ میرے محبوب کا جو حسن ہے وہ اتنا لازوال ہے، اتنا زبردست ہے، اتنا نرالا ہے کہ مجھے خود سے بھی بیگانہ کر دیا، اور مجھے خود سے بھی مجھے خود سے بھی بے نیاز کر دیا۔ اب ہم یہی تشریح کہیں گے، میر کہتے ہیں کہ میرا محبوب حسن و جمال میں اپنی مثال آپ ہے، لیکن مجھے اس کا دیدار بڑی مشکل سے نصیب ہوتا ہے، اس کی ایک ادا ہمیں مدہوش کرنے کے لیے کافی ہے، یعنی میں اپنے محبوب کی ایک ادا کے لیے، میں اس کی ایک ادا دیکھتا ہوں تو میں مدہوش ہو جاتا ہوں، ہم اسے دیکھتی ہی دنیا سے بیگانے ہو جاتے ہیں اور اپنے ہوش و حواس کو بیٹھتے ہیں، یعنی پھر ہماری عقل جو ہے اور ہمارے ہوش و حواس جو ہے وہ ٹھکانے پر نہیں رہتے۔ شاعر کہتے ہیں کہ محبوب تو اپنا جلوہ دکھا کر چلا جاتا ہے، یعنی محبوب اپنے حسن کا ایک جھلک دکھا کر، ایک جلوہ دکھا کر، ایک ادا دکھا کر چلا جاتا ہے، رخصت ہو جاتا ہے، لیکن ہمیں پھر اپنا ہوش نہیں رہتا، پھر ہم اپنے آپ سے بے نیاز ہو جاتے ہیں، بیگانے ہو جاتے ہیں۔ محبوب کی نرالی ادائیں ہمیں بے خود کر دیتی ہیں، اور ہم نہ صرف دنیا بلکہ خود سے بھی بیگانے ہو جاتے ہیں۔ جس طرح شروع میں نے عرض کیا نا کہ آپ سے پہلے آپ اپنے لگائیں، ہمیں اپنے آپ سے بھی جدا کر چلیں۔ تو شاعر یہی بات کہنا چاہتے ہیں کہ محبوب کا حسن، اس کی خوبصورتی اتنی نرالی ہے، اتنی انوکھی ہے کہ جب وہ اپنا کوئی حسن، جب وہ اپنی کوئی ادا، کوئی جلوہ، کوئی جھلک دکھا کر ہمیں چلا جاتا ہے تو پھر وہ تو چلا جاتا ہے، لیکن ایک مدت کے لیے، ایک عرصے کے لیے، بہت سارے وقت کے لیے میں اپنے آپ سے بالکل بیگانہ ہو جاتا ہوں اور اپنے آپ سے بھی بے نیاز ہو جاتا ہوں۔ یہی بات، یہی مضمون ایک شاعر نے ان الفاظ میں باندھا ہے۔ ایک دوسرا شاعر کہتا ہے، بے خودی لے گئی کہاں ہم کو، بے خودی لے گئی کہاں ہم کو، دیر سے انتظار ہے اپنا۔ شاعر کہتے ہیں، ایک دوسرا شاعر کہتے ہیں کہ دیکھو، بے خودی، یعنی جب میں نے اپنے محبوب کو دیکھا تو میں بے خود ہو گیا، تو لہٰذا اس کی بے خودی، اس کا حسن پتہ نہیں مجھے کہاں لے گیا کہ میں پھر اپنے آپ سے بھی بے خود ہو چلا،
اور پھر میں اپنے آپ سے بھی بیگانہ ہو گیا۔ اچھا جی، نیکسٹ شعر، بلکہ یہ جو ہے شعر نمبر 7 جو ہے وہ کیا ہے؟ جبین سجدہ کرتے ہی کرتی گئی۔ جبین کا معنی ہے چہرہ، جبین کا معنی ہے چہرہ۔ تو شاعر کہتے ہیں کہ جبین سجدہ کرتے ہی کرتی گئی، حق بندگی ہم ادا کر چلے۔ شاعر کہتے ہیں کہ ہر بندی کی زندگی ابھی آپ یہ شعر جو ابھی آپ دیکھ رہے ہیں، تو یاد رکھیں کہ یہ شعر ہم مجازی معنوں میں بھی لے سکتے ہیں اور حقیقی معنوں میں، لیکن چونکہ بطور مسلمان، بحیثیت مسلمان، یہ جو لفظ سجدہ ہے اور جو عاجزی ہے، یہ ہم صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے سامنے دکھاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے سامنے ہم اپنی عاجزی کا اظہار کرتے ہیں، تو لہٰذا ہم نے یہاں پر اس کی جو فرسٹ تشریح ہے وہ حقیقی لی ہے، کیونکہ سجدہ کرنا یہ انتہائی عاجزی اور انتہائی خاکساری کی نشانی ہے۔ تو یہاں پر ہم سب سے پہلے حقیقی تشریح کہتے ہیں کہ ہر بندی کی زندگی کا اصل مقصد یہ ہے کہ وہ اللہ کی عبادت کرے۔ آپ لوگوں کو پتہ ہے، بحیثیت مسلمان ہمیں پتہ ہے، قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ میں نے جنوں کو اور انسانوں کو دنیا میں بھیجا ہی اس لیے ہے تاکہ وہ میری بندگی کریں۔ وہی بات ہم نے یہاں پر کوٹ کی ہے یہاں کہ وہ اللہ کی عبادت کرے۔ بندگی کا حق ادا کرنے کا سب سے بڑا ذریعہ نماز ہے۔ جب ایک بندہ اللہ تعالیٰ کی بندگی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے، تو عبادت کی سب سے بڑی نشانی کیا ہے؟ نماز ہے۔ اور نماز کے ارکان میں سب سے بہترین رکن سجدہ ہے، جس میں انسان پوری عاجزی کے ساتھ اللہ کے سامنے اپنا ماتھا ٹیکتا ہے۔ کیا معنی؟ یعنی اپنا جو ماتھا ہے، اپنی پیشانی ہے، یہ زمین پر رکھ دیتا ہے۔ یہ ہر بندہ، ہر مسلمان جب نماز پڑھتا ہے تو اس کے من میں یہی ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے سامنے اپنی شان کے مطابق موجود ہے، اور ان کے قدموں میں اپنا سر رکھتا ہوں۔ یہی میری کیا ہے؟ یہی میری بندگی کا حق اور بندگی کی شان ہے۔ شاعر کہتے ہیں کہ اے اللہ، ہم نے تجھے اپنا حقیقی مالک مانا، تیری ہی آگے سر جھکایا اور ہر وقت تیری ہی یاد میں مصروف رہے۔ تیرے سامنے اتنے سجدے کیے کہ پیشانی پر نشان پڑ گئے۔ یہ بعض اوقات آپ اللہ کے نیک بندوں کو دیکھتے ہیں نا، ان کے پیشانی پر وہ سیاہ یا اس طرح وہ بادل نما جیسے نشان پڑ جاتے ہیں، تو یہ زیادہ سجدے لگانے سے، زیادہ سجدہ ریز ہونے سے یہ پیشانی پر یہ نشان پڑ جاتے ہیں۔ تو شاعر کہتے ہیں کہ ہم نے بھی اتنے سجدے کیے کہ ہمارے پیشانی پر، ہمارے ماتھے پر وہ نشان پڑ گئے، اس لیے ہم نے بندگی کا حق ادا کر دیا ہے، اور باقی زندگی بھی، یعنی آج تک اے اللہ تیرے سامنے سجدے کرتے رہے، اور آگے بھی جتنی زندگی مقدر میں ہے تو آپ ہی کے سامنے اے اللہ تیری ہی سامنے سجدے ہی کریں گے، اور تیری ہی آگے سجدے سر جھکائیں گے۔ اسی لیے اطمینان اور سکون سے دنیا سے رخصت ہو جائیں گے۔ یاد رہے کہ انسان جب اللہ تعالیٰ سے من لگاتا ہے، اللہ تعالیٰ سے دل لگا لیتا ہے، تو چونکہ یہ دنیا اور یہ زمین، یہ کائنات، یہ سب کچھ اللہ کی ہے۔ جہنم، جنت، قبر، یہ ساری زندگیاں اللہ کے اختیار میں ہیں۔ تو جب آپ اللہ کے ہو گئے، اللہ آپ کا ہو گیا، مین کہ دنیا کی ساری آرائشیں، دنیا کی ساری سہولیات، دنیا کی ساری نعمتیں یہ آپ کا مقدر بن جائیں گی۔ یہی مضمون ایک دوسرے شاعر نے ان الفاظ میں باندھا ہے۔ شاعر کہتے ہیں آج سجدوں کی انتہا کر دوں، آج سجدوں کی انتہا کر دوں، شوق مٹ جائے یا جبی نہ رہے۔ یہ شاعر، ایک دوسرے شاعر اپنی عبادت اور اپنی بندگی کا اظہار کر رہا ہے کہ میرا من چاہتا ہے
کہ میں آج اللہ تعالیٰ کے سامنے اتنی سجدے کروں کہ یا تو یہ میرا شوق جو ہے، یعنی یہ جو میری بندگی کا جو شوق ہے یہ انتہا کو پہنچ جائے، اور یا اللہ تعالیٰ کے سامنے یہ زمین پر یہ اپنی پیشانی رکھتے رکھتے میری جبین ہی ختم ہو جائے۔ اینڈ دا لاسٹ ون شعر جسے آپ مقطع کہتے ہیں، اس مقطع میں شاعر کہتے ہیں، ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں اس مقطع میں شاعر نے اپنا تخلص بھی استعمال کیا ہے۔ میر کا لفظی معنی ہے سردار، لیکن یہاں پر یہ میر تقی میر کا نام ہے، تو شاعر نے یہاں پر اپنا تخلص بھی استعمال کیا ہے۔ اور مقطع ایسی شعر ہی کو کہتے ہیں جو کسی نظم یا غزل کا آخری شعر ہو اور جس میں شاعر نے اپنا تخلص استعمال کیا ہو۔ شاعر کہتے ہیں، کہیں کیا جو پوچھے کوئی ہم سے میر، کہیں کیا جو پوچھے کوئی ہم سے میر، جہاں میں تم آئے تھے کیا کر چلے۔ واہ جی واہ، بڑا پیارا شعر ہے۔ یاد رکھو بچیوں، یہ یہاں پر یہ جو شاعر ہے نا، شاعر میر تقی میر ایک بہت بڑے انسان تھے، ایک بہت بڑی زندگی گزاری ہے کہ یہاں پر ابھی 100-150 سال بعد ہم ان کی شاعری یہاں پر پڑھ رہے ہیں، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ بہت بڑے شاعر تھے، ایک بہت عظیم انسان تھے۔ لیکن پھر بھی یہاں پر وہ خود کو مخاطب کرتے ہیں کہ اے میر تقی میر، تم نے دنیا میں کیا کارنامہ سر انجام دیا ہے؟ کیا مطلب؟ یعنی تم نے دنیا میں ایسا کچھ بھی نہیں کیا ہے کہ تم کسی کو وہ دکھا سکو کہ ہاں جی یہ میں نے یہ اتنا بڑا کارنامہ کیا ہے۔ تو اصل میں یہ جو بڑے لوگ ہوتے ہیں نا، تو یہ خود کو ٹارگٹ بنا کر، خود کو مخاطب کر کے دوسروں کو نصیحت دیتے ہیں، دوسروں کو واعظ کرتے ہیں، دوسروں کو بلائی کی بات کرتے ہیں۔ تو یہاں پر شاعر خود کو مخاطب کر کے ہمیں سنا رہے ہیں کہ اے میرے بچوں، اے 9 کلاس کے بچوں اور بچیوں، اے ضلع چارسدہ کے زبردست بچوں اور بچیوں، آپ کیا کرو؟ آپ ایسی زندگی گزارو، آپ لوگ ایسی زندگی گزارو کہ کل کو آپ کو کچھ پچھتاوا نہ ہو، آپ کو لوگوں کے سامنے، آپ کو اپنے والدین کے سامنے، آپ کو اللہ تعالیٰ کے سامنے، ایون کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے، ایون کہ اپنے آپ کے سامنے آپ کو شرمندگی نہ اٹھانی پڑے۔ تو شاعر یہی بات کہہ رہے ہیں۔ میر اس شعر میں خود سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں کہ اے میر، اگر کوئی تم سے پوچھے کہ تم نے اس دنیا میں آ کر کیا کیا، تو تمہارے وجود کا کسی کو کیا فائدہ ہوا، تو تم کیا جواب دو گے؟ تم کیا جواب دو گے؟ حقیقت میں تم نے اپنی زندگی رائے گاں گزاری۔ حقیقت تو یہ ہے کہ تم نے، جس طرح پہلے میں نے عرض کیا نا کہ شاعر نے خود کو ٹارگٹ کیا ہے، لیکن یہ اصل میں ہمیں سنا رہے ہیں، ہمیں واعظ کر رہے ہیں کہ ابھی کلاس 9 کے بچیوں، آج تمہارے پاس موقع ہے، آج اللہ تعالیٰ نے تمہیں بے شمار خداداد صلاحیتی دی ہے، لہٰذا انہی صلاحیتوں سے کام لے کر اللہ کی عبادت کرو، اللہ کو راضی کرو، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے والدین کو راضی کرو، ان کے کام آؤ، اپنے ملک و قوم کے کام آؤ، اپنے پڑوسیوں کے کام آؤ، اور اللہ تعالیٰ کی دوسری مخلوقات کے کام آؤ۔ تو شاعر، حقیقت میں تم نے اپنی زندگی رائے گاہ گزاری۔ شاعر خود سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں کہ اے میر تقی میر، تم نے کیا کیا؟ تم نے اپنی زندگی رائے گاہ گزاری، اب اللہ کی حضور کون سے اعمال پیش کر کے اپنی بخشش کراؤ گے؟ ابھی میر تقی میر تو اس دنیا سے چلا گیا ہے نا، ابھی ان کے پاس کرنے کے لیے کچھ بھی نہیں، لیکن الحمدللہ آج ہم زندہ ہیں، ہمیں اللہ نے موقع دیا ہے۔ ابھی یہ سانس چل رہی ہے، جس دن یہ سانس رک گئی پھر ہمارے پاس موقع نہیں ہوگا۔ وہ آپ لوگوں نے سنا ہوگا نا کہ سانس ہے تو چانس ہے، تو آج ہمارے پاس سانس چل رہی ہے، ہمارے پاس چانس ہے کہ ہم اللہ کو راضی کریں اور لوگوں کو کچھ فائدہ پہنچائے۔ تو اب اللہ کی حضور کون سے اعمال پیش کر کے اپنی بخشش کراؤ گے؟ اصل میں میر کہنا چاہتے ہیں کہ انسان اس دنیا میں اگر غفلت کا شکار ہو جاتا ہے اور بھول جاتا ہے کہ اسے کس مقصد کے لیے دنیا میں بھیجا گیا ہے،
حالانکہ انسان کی زندگی کا نصب العین اللہ کی بندگی اور دوسروں کی بلائی ہونا چاہیے. یعنی انسان کو کیا کرنا چاہیے کہ وہ اللہ کی عبادت کرے, اللہ کو راضی کرے اور دوسرے لوگوں کے کام آئے. اس لیے اسے ایسی اعمال انجام دینی چاہیے کہ اس جہاں میں اس کے آنے کا مقصد پورا ہو اور وہ سرخرو ہو کر اس دنیا سے جائے. یعنی وہ اس دنیا سے جب جائے نا تو ایسی حالت میں جائے کہ اس کا رب اس سے راضی ہو اور کوئی بندہ کسی بندے کا حق اس کے ذمے نہ ہو. اسی طرح ایک دوسرا شعر ہے میر درد. میر درد ایک بہت آؤٹ اسٹینڈنگ شاعر ہے. انہوں نے یہ مضمون اس طرح باندھا ہے: تہمتیں چند اپنے ذمے دھر چلے, تہمتیں چند اپنے ذمے دھر چلے, کس لیے آئے تھے ہم کیا کر چلے. ہم دنیا میں آتے ہیں نا, کتنی لمبی لمبی امیدیں, میں بنگلہ بناؤں گا, گاڑی لوں گا اور جائیداد بناؤں گا اور بچوں کی شادی زبردست, لیکن اس سے پہلے موت آ جاتی ہے اور انسان کو لے جاتی ہے اور اس کے پاس جو ٹائم ہوتا ہے اللہ کو راضی کرنے کے لیے وہ ختم ہو جاتا ہے. تو اس شعر میں شاعر ہمیں سمجھانا چاہتے ہیں کہ آج آپ کے پاس موقع ہے تو اپنی زندگی سے فائدہ اٹھائیں اور کیا کریں, اللہ کو راضی کریں اور اللہ کی مخلوق کے فائدے کے لیے کچھ کریں. اچھا جی, یہ جو ابھی تک جو ہم نے پڑھا یہ آپ کے ہوم ورک کے طور پر لے لیں. شعر نمبر 1 2 3 4 اشعار کی تشریحات آج آپ گھر میں بیٹھ کر یاد کریں اور انشاءاللہ اس کے بعد کل مشق کی سوالات وغیرہ جو کچھ بھی انشاءاللہ ہوگا روٹین کے ساتھ تو کل انشاءاللہ کریں گے. تب تک کے لیے اچھا جی, آپ کے پاس کوئی کویسچن ہے جی؟ حضر جمشید آپ کے پاس کوئی کویسچن ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں. سر جی نہیں ہے, کویسچن نہیں. جی, کوئی بچہ, کوئی بچی, کسی بھی شعر کی کوئی بھی لفظ آپ کے لیے مشکل ہو, ایسی کوئی بات جو آپ کے خیال میں قابل وضاحت ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں. جی زبیر. سر جی السلام علیکم. وعلیکم السلام, جی فرمائیے. سر جی جو آپ نے جو لاسٹ شعر کہا ہے یہ سمجھائے دوبارہ. تہمتیں چند اپنے تہمتیں چند اپنے ذمے در چلے, یہ حوالے کا شعر ہے بیٹا. تو اس میں شاعر کہتا ہے کہ دیکھو دنیا میں بندہ آتا ہے نا تو اپنے بس وہ غفلت میں پڑا رہتا ہے, تو وہ جب زندگی گزار کر دنیا سے جاتا ہے تو اس کے ذمے صرف چند تہمتیں ہی رہ جاتی ہے اور اینڈ میں جب موت آتی ہے تو پھر وہ اپنے گریبان میں دیکھ کر سوچتا ہے کہ او یار میں تو دنیا میں عبادت کے لیے آیا تھا, اللہ کو راضی کرنے کے لیے آیا تھا, لیکن ابھی تو میں یہاں پر بس صرف چند لمبی لمبی خواہشات کر کے دنیا سے جا رہا ہوں اور غفلت کی زندگی گزار کر چلا جا رہا ہوں. تھینک یو سر. ویلکم, یو آر. جی سمجھ آ گئی. او ماشاء اللہ ماشاء اللہ, آپ سمجھ گئے. بس اس طرح ہے کہ پورا پاکستان سمجھ گیا. اچھا جی, تب تک کل انشاءاللہ پھر ملیں گے, تب تک کے لیے اللہ حافظ.